حاضرین، آج کا موضوع بڑا منفرد ہے۔ افغانستان افغانستان افغانستان۔ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے امریکہ نے افغانستان سے اپنا فوجی انخلا، نیٹو نے اپنا فوجی انخلا جو ہے وہ تقریباً مکمل کر دیا ہے۔ بگرام ایئر بیس جو کہ بہت ہی اہم حساس اڈہ، فضائی اڈہ امریکہ کے لیے، زمینی اڈہ امریکہ کے لیے، اور سوویت یونین کی جب افواج تھی افغانستان میں اس وقت بھی بگرام ایئر بیس کی بڑی شہرت تھی۔ پھر 9/11 کے بعد کہ کس طریقے سے جو دہشت گرد تھے، امریکہ کے نزدیک جو دہشت گرد تھے، ان کو بگرام ایئر بیس میں منتقل کیا جاتا گوانتانامو بے کی طرح، اور وہاں پہ اذیتیں دی جاتی، وہاں پہ بہت کچھ ہوا۔ تو وہاں سے بھی انخلا ہو گیا امریکہ کا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگست تک جو ہے جو باقی ماندہ امریکی افواج ہیں وہ افغانستان سے نکل جائیں گی۔ میں نے اس لیے یہ عنوان چنا ہے افغانستان افغانستان افغانستان، کہ عالمی برادری، خطے کے جو حلقے ہیں وہ پاکستان ظاہر ہے کہ افغانستان کا انتہائی اہم پڑوسی، جو بحث چل رہی ہے وہ شروع ہوتی ہے افغانستان پہ، ختم ہو رہی ہے افغانستان پہ، کہ افغانستان کا کیا ہوگا۔ کیا افغانستان میں طالبان جو ہیں وہ دوبارہ قبضہ کر لیں گے؟ کیا افغانستان میں ایک اور خونی خانہ جنگی شروع ہونے والی ہے؟ کیا افغانستان سے لاکھوں کی تعداد میں پناہ گزین جو ہیں وہ پاکستان کا رخ کریں گے پناہ کے لیے؟ ظاہر ہے کہ جب خانہ جنگی ہوگی، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 9/11 سے پہلے اور 9/11 کے آس پاس جو وار لارڈس تھے، وار لارڈس کی ٹرم افغانستان کے لیے بڑی دلچسپ ہے۔ وہ عناصر جو کہ اپنے اپنے علاقوں میں قبضہ کر لیتے تھے، برقرار رکھتے تھے اسے، اور پھر اس کے بعد وہ ساز باز کر کے، جیسے امریکہ کے ساتھ انہوں نے ساز باز کی 9/11 کے واقعے کے بعد، اور پھر طالبان کو اقتدار جو تھا وہ ختم ہو گیا، تو وہ وار لارڈز جو ہیں وہ دوبارہ نمودار ہو رہے ہیں۔ جو خلا افغانستان میں پیدا ہوگا، جو ہو گیا ہے امریکہ کے نیٹو کی افواج کے انخلا کے بعد، اور جس طریقے سے وہاں پہ طالبان جو ہیں وہ پیش قدمی کر رہے ہیں کہ پورے افغانستان میں تقریباً 450 کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 100 سے اوپر جو ہے ان پہ طالبان کا قبضہ ہے۔ اور طالبان کی حکمت عملی جو ہے بڑی ہی اس دفعہ مختلف ہے، کہ بجائے اس کے کہ وہ کابل پہ حملہ کریں، بجائے اس کے کہ وہ جلال آباد پہ کریں، قندھار پہ کریں، ان کی مزار شریف، ان کی یہ کوشش ہوگی کہ جو افغانستان کے جو مختلف اضلاع ہیں ان کو گھیر لیا جائے، اور وہاں پہ جو چھوٹے موٹے شہر ہیں ان کا محاصرہ کر لیا جائے، اور اس کی وجہ سے جو افغانستان کی فوج ہے، جو افغان نیشنل آرمی جس کو کہا جاتا ہے، جس کی تعداد 3 لاکھ ہے، جبکہ طالبان کے جو جنگجو ہیں، لڑنے والے، وہ 10,000 ہیں، تو افغانستان کی جو قومی فوج ہے، افغان نیشنل آرمی، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ہتھیار ڈال رہی ہے، وہ سرنڈر کر رہی ہے، وہ مقابلہ نہیں کر رہی۔ تو افغانستان افغانستان افغانستان، خاص طور پہ پاکستان میں جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں کہ اسلام آباد میں، جس میں پاکستان کی عسکری قیادت اور سیاسی قیادت وہ سر جوڑ کے بیٹھی کہ ہم کیا کریں گے اگر افغانستان میں خانہ جنگی جو طالبان قبضہ کر لیتے ہیں، تو کیا ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں؟ وہاں خانہ جنگی کے نتیجے میں جو افغان مہاجرین پاکستان کا رخ کریں گے، تو کیا ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم بارڈرز کو سیل کر لیں؟ اور کیا یہ ممکن ہے
کہ جس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے کہ پوری پاک افغان جو سرحد ہے اس میں باڑ لگا دی گئی ہے اور اس باڑ کو عبور کرنا، مگر میرے خیال میں وہ باڑ کسی کے کام نہیں آئے گی۔ تو حاضرین، یہ بہت ہی ایک ایسی صورتحال ہے جس میں افغانستان جیسا ملک جو کہ گزشتہ تقریباً 40 سالوں سے زیادہ افراتفری، لاقانونیت، خانہ جنگی اور جنگ کا شکار رہا ہے، لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، کئی ہزار اس میں مارے گئے، اور افغانستان وہ واحد ملک ہے انسانی تاریخ میں جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس پہ دنیا کی 3 عالمی طاقتوں نے حملہ کیا اور قبضہ کیا۔ سب سے پہلے تو برطانیہ، گریٹ برٹن، اینگلو افغان وارز، اس کے بعد سوویت یونین کہ اس نے افغانستان پہ حملہ کیا، قبضہ کر لیا دسمبر 1979، اور وہ قبضہ جو ہے وہ جاری رہا۔ جنیوا اکارڈز جب ہوئے اپریل 1988 اور پھر فروری 1989 میں افغانستان سے امریکہ کی، افغانستان سے سوویت یونین ظاہر ہے کی تقریباً 1 لاکھ فوج جو تھی وہ وہاں سے نکل گئی، باضابطہ طریقے سے ہو گئی۔ تیسرا افغانستان کو اعزاز حاصل ہے کہ اس پہ امریکہ نے حملہ کیا اور اس کے اتحادیوں نے حملہ کیا اور قبضہ کر لیا 9/11 کے بعد، 2001 کے بعد۔ اور امریکہ کی سب سے زیادہ جو پرانی جنگ ہے، جو زیادہ عرصے چلنے والی ہے، وہ افغانستان کی۔ یہ بھی افغانستان کو اعزاز حاصل ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں تقریباً 20 سال تک اپنا قبضہ رکھا، یا جو بھی کیا، مطلب ان کا اثر و رسوخ۔ تو اب چونکہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں سے غیر ملکی افواج جو ہے وہ اپنا انخلا تقریباً مکمل کر چکی ہیں، تو افغانستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ سر رکھتے ہیں، جن کا مفاد ہے افغانستان میں، چاہے وہ افغان گورنمنٹ ہو، اشرف غنی صاحب کی، صدر اشرف غنی صاحب کی، عبداللہ ہوں جو کہ منسٹر ہیں ریکنسیلیشن کے، چاہے وہ وار لارڈز ہوں یا طالبان ہوں یا اور گروپس ہوں، داعش ہو۔ تو بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے، جبکہ نظر آ رہا ہے کہ افغانستان جو ہے اس کی صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے، انتہائی مخدوش ہو چکی ہے، تو وہاں پہ ابھی تک جو افغانستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ افغانستان کی چھوٹی موٹی سول سوسائٹی ہو یا اور گروپس ہوں اس طرح کے، تو کوئی فرق نہیں پڑا کہ پچھلے 45 سالوں کے کشت و خون جس سے افغانستان کے عوام گزرے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہی سوچ، اور وہ ایسی سوچ ہے جس میں عدم برداشت، جارحیت، طاقت کا استعمال، ہتھیاروں کا استعمال۔ تو امن کا عمل جو ہے افغانستان، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بھئی کہ یہ دوحہ کا جو معاہدہ ہوا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور طالبان کے درمیان پچھلے سال فروری میں، کہ جس کے تحت یہ طے پایا گیا کہ افغانستان سے جو غیر امریکی افواج ہیں وہ 31 مئی 2021 تک نکل جائیں گی۔ پھر نظامیہ تبدیل ہوئی امریکہ کے الیکشنز کی وجہ سے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو ریپلیس کیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، اور یہ کہا گیا کہ سیکنڈ تھاٹس جو ہیں، یعنی یہ کہ نظر ثانی جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کرے گی، کیونکہ پینٹاگون اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس، پینٹاگون اور کانگریس میں جو مقتدر حلقے ہیں وہ ان کو سخت تشویش کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے معاہدہ کیوں کر لیا، جس سے طالبان کو بڑا حوصلہ ملا کہ جیسی امریکہ نکلے گا وہاں سے، جیسی وہاں سے نیٹو کی افواج نکلیں گی تو افغانستان تو ترنے والے کی طرح ہمیں پیش کیا جائے گا۔ تو مگر پھر بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی، ہم اس دردسر میں مزید نہیں رہیں گے کہ $1 کھرب افغانستان میں امریکہ نے خرچ کیے ٹیکس پیئرز کے پیسے،
اور کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب کچھ تو وہاں پہ تبدیلی آتی، سماجی تبدیلی، سیاسی تبدیلی، معاشی تبدیلی، حکمرانی کی تبدیلی کے جو گورننس ہے، کوئی تبدیلی نہیں سوائے اخرا پروری، سوائے بدعنوانی، سوائے سیاسی خلفشار انتشار کے. افغانستان جو ہے وہ ایک قبائلی ملک ہے. تو بھئی اگر قبائلی ملک ہے جو کہ پاکستان سے 200 سال بڑا ہے، کہ افغانستان جو ہے وہ 1747 کو وجود میں آیا. احمد شاہ ابدالی، جن کو احمد شاہ درانی کہا ہے، انہوں نے افغانستان جو ہے کہ ریاست کی تشکیل کی پاکستان سے 200 سال پہلے. اور ابھی تک افغانستان جو ہے وہ اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہو چکا. معاشی طور پہ محکوم ہے، سیاسی طور پہ فوجی تھے. تو اب بات یہ ہے کہ افغانستان تو اس میں ظاہر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی جان چھڑوانا چاہ رہا ہے، مگر اسے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جو سوویت یونین نے اپنی افواج کا انخلا کیا اور اس کے ساتھ ہی سوویت یونین ٹوٹ گیا. یعنی 1991 میں سوویت یونین کے حصے بکھرے ہو گئے. اور پھر جو سوویت یونین کی جو ایک نامزد حکومت یا حمایت یافتہ حکومت ڈاکٹر نجیب اللہ کی کابل میں، وہ حکومت جو ہے اس کو حمایت نہیں مل سکی، سوویت یونین ختم ہو گیا. مگر پھر بھی نجیب اللہ کی حکومت کچھ عرصہ چلی اور پھر اس کے بعد وہاں پہ افغانستان میں خانہ جنگی کا ایک بھیانک دور شروع ہوا. یعنی 1992 سے لے کے یہ چلا 96 تک، جب تک کہ سپٹمبر 96 میں طالبان نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا. تو تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. افغانستان کو تاریخ کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. اور پاکستان کے لیے تو میں نے پہلے ہی کہا تھا، میں کئی برسوں سے کہہ رہا تھا کہ اگر غیر ملکی افواج افغانستان میں رہتی ہیں وہ پاکستان کے لیے مصیبت، کہ افغانستان میں جو ہے دہشت گردی، افغانستان میں طالبان کی اور باقی قوتوں جو غیر ملکی افواج کے خلاف ان کی کارروائیاں پاکستان کے لیے مصیبت. اور امریکہ کا پاکستان پہ دباؤ، ڈو مور، اور پہلے ڈرون اٹیکس وغیرہ. امریکہ اگر افغانستان سے نکل جاتا ہے تو پھر مصیبت، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی، کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ایک طرف کھائی ہے ایک طرف گہرا سمندر ہے. یہ پاکستان کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ پاکستان جو ایک اجلاس ہوا تھا سلامتی کا، جو قومی سلامتی کے اس پہ جو اجلاس ہوا تھا، جس میں جو عسکری قیادت ہے اور جو سیاسی قیادت سوائے وزیر اعظم صاحب کے وہ اجلاس میں نہیں گئے، کیونکہ عجیب سی بات تھی کہ حکومت کا سربراہ جو ہے وہ اجلاس میں نہیں شریک ہوا. اور یہ کہا گیا کہ چونکہ شہباز شریف جو کہ اپوزیشن کے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو ہم بائیک آؤٹ کریں گے. اس کا کوئی میرے خیال میں کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ دھمکی کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم صاحب اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، جس سے ایک بہت برا تاثر جو ہے کہ، اور اس میں 8 گھنٹے کا جو اجلاس تھا افغانستان اس پہ بات ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے دوبارہ افغانستان میں ملوث نہیں ہوں گے، کہ افغانستان میں ہمارے کوئی بلو آئیڈ بوائز نہیں ہیں، کوئی ہمارا فیوریٹ نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے. ہم افغانستان میں جو ہے کوشش کریں گے کہ امن قائم کریں، افغانستان میں ہم کوشش کریں گے کہ حالات، مگر آپ کیسے کریں گے؟ آپ کی مطلب پاکستان کی تاریخ جو ہے، خاص طور پہ جو سوویت یونین کا افغانستان میں قبضہ تھا، مداخلت کی رہی ہے، چاہے وہ اس کے جو بھی مفادات ہوں. تو ماضی کو آپ کیسے بلا سکتے ہیں؟ افغانستان میں امن قائم کرنا ہے تو اس میں تو ماضی جو ہے اس سے تو سبق سیکھنا چاہیے. اور اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ مستقبل میں حال اور مستقبل، کیونکہ اگر ماضی خراب تھا تو حال بھی خراب، مستقبل بھی خراب. تو اس لیے میں یہ کہوں گا آخر میں کہ یہ ایک لمبے عرصے تک یہ چیز چلے گی، افغانستان کہ یہ پاکستان کو بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو ہے وہ دباؤ میں رکھے گا. بڑی طاقتیں جو ہیں وہ بھی اس میں دوبارہ ملوث ہوں گی. جو ایک گریٹ گیم ان افغانستان جس کو کہتے ہیں کہ ایک عظیم کھیل افغانستان، اس کا میرے خیال میں فیز 4 یا فیز 5 شروع ہونے والا ہے. کہ افغانستان جو ہے وہ ایک امیر ملک ہے
جس کے معدنیات جو ہیں وہ $1 ٹریلین ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ملک جو ہے اس کو افغان جو ہیں وہ اون ہی نہیں کرتے. آپس میں لڑائی جھگڑے، آپس کے اختلافات، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی کہ جب تک کہ وہ اپنے ایشوز کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے تنازعات کو ٹھیک نہیں کریں گے، سیز فائر نہیں ہوگا، ایک سیاسی جمہوری نظام برداشت کی سیاست نہیں ہوگی، تعمیر و ترقی پہ توجہ نہیں جائے گی، تو افغانستان جو ہے وہ ماضی کی طرح، حال کی طرح، مستقبل کی طرح، مستقبل میں بھی انتشار کا شکار ہوگا. تو یہ میرا کہنا تھا کہ افغانستان کہ یہ ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ایک لمبے عرصے تک پاکستان کو بھی جو ہے ملوث کرے گا، پاکستان پہ بھی اس کا ایک منفی اثر جو ہے وہ ہوگا، اور دنیا پہ بھی ہوگا. بہت شکریہ.